نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 34 یہ شامل ہے۔ یہ آیت نہایت اہم ہے، آیت مختصر ہے لیکن اس کے اندر مضامین بہت بڑے بڑے ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 31، 32 اور 33 کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ فرمایا کہ کس انداز میں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اعتراض دور کیا جو انہوں نے آدم کی تخلیق کے اوپر کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا ذریعہ علم اختیار فرمایا کہ جناب آدم کو علم کے ساتھ نوازا، اور اس طرح سے فرشتوں کو مجبور کیا کہ وہ جناب آدم کی برتری کو تسلیم کریں اور وہ پکار اٹھیں سبحانک لا علم لنا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کی پاکی کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات، یہ جو میں نے آدم کو اسماء سکھائے ہیں، چیزوں کے نام سکھائے ہیں، یہ میں نے اپنے فضل سے اس کو سکھا دیے ہیں، اسی وجہ سے یہ تم سے برتر ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم نے وہ سارے نام بتائے، وہ سارا کچھ ان کے سامنے ظاہر کیا جو اللہ نے اس کو سکھایا تھا، تو اب اللہ رب العزت خود بول اٹھے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر جو لغات ہیں، جو زبانیں بولی جاتی ہیں، ان سب کا جو واضح ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ آج کے درس میں شامل آیت نمبر 34 ہے، اس کے اندر اہم سوالوں کا جواب ہے۔ وہ کون سی مخلوقات ہیں کہ جن کے اندر سیلف یا ایگو اور سیلف کانشیسنس جن کے اندر موجود ہے، سیلف ریکگنیشن جن کے اندر موجود ہے، انا، میں، خودی، یہ چیزیں کن مخلوقات کے اندر موجود ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو حکم دیا، جو کہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ سجدہ کرو، تو کیا اس کے اندر ابلیس شامل تھا؟ ابلیس کیا ملائکہ میں سے ہے؟ اگر وہ ملائکہ میں سے ہی ہے تو پھر تو اس کو سزا دینا بنتا ہے کہ باقیوں نے سجدہ کی، اس نے نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ ملائکہ میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دی گئی؟ اور ملائکہ میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کن مخلوقات میں سے ہے؟ اور پھر سجدے ہی کا کیوں حکم دیا گیا؟ اور پھر یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ کون سا تھا؟ کیا سجدہ تعبدی تھا یعنی عبادت کی غرض سے تھا، یا سجدہ تعظیمی تھا، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ ان سب سوالوں کے جوابات یہ اس ایک آیا کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے، یہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے اور کن کن جگہ پر ہے، تاکہ وہ سب جگہوں کو اکٹھا کر کے پھر ان سب سوالات کے جوابات لیے جا سکیں۔ قرآن مجید میں کل 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس موجود ہے۔ ان میں سے ایک ہے سورۃ البقرہ، جو کہ آج کے درس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 34 سے اس مضمون کا آگے اسی طرح سے بہاؤ چلتا رہے گا۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ باقی جو 6 مقامات ہیں وہ مکی صورتوں میں ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے جب آگے چلیں گے تو سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 8 کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 9 میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 11، بالکل شروع میں دوسرے رکوع سے ہی قصہ آدم و ابلیس کا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 کے اندر سورہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 26 سے اس مضمون کا اسی طرح سے آغاز ہو رہا ہے، رکوع نمبر 3 سے۔ پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 61 سے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، سورہ نمبر 18 ہے، اس کی آیت نمبر 50 سے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر سورۃ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 116 سے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صاد ہے، سورہ نمبر 38 ہے، اور آیت نمبر 71 سے 71، 72 اور اس طرح سے آگے قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 6 بار مکی صورتوں میں اور 1 بار جو ہے یہ مدنی صورت میں ہے۔ تو ان سب جگہوں کو جب ہم ملائیں گے تو ہمیں یہ جو سارے سوالات ہیں جس کا ابھی شروع میں تذکرہ کیا گیا، ان سب کے جوابات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ابلیس تھا یہ کون تھا۔ ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل، اور یہ جنات میں سے تھا۔ مخلوقات 3 طرح کی ہیں جن کے اندر انا، ایگو موجود ہے، سیلف موجود ہے۔
وہ تین مخلوقات فرشتے ہیں، نمبر ایک ملائکہ، ان کے اندر چونکہ آنا کی یہ چیز موجود تھی، ایگو موجود تھی، اسی لیے انہوں نے اگرچہ ادباً تھا لیکن اعتراض اٹھایا کہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں تو کسی اور مخلوق کی ضرورت کیوں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ان کا آنا اور ان کی ایگو وہ جھک گئی اور اللہ کی برتری کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور آدم کے علم کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ملائکہ، دوسرے نمبر پر ہیں جنات، تیسرے نمبر پر ہیں انسان۔ انسان کے اندر بھی ایگو ہے، اپنی پہچان، سیلف ریکگنیشن، خودی موجود ہے، اور اسی طرح سے جنات کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی ان کے اندر۔ تو یہ تین مخلوقات۔ یہ جو شیطان ہے اس کا اصل نام عزازیل تھا اور یہ جنات میں سے ہی تھا، جنات میں سے تھا، لیکن اپنے زہد، تقوی، عبادت کی وجہ سے اس کو بلند مقام ملا، اس کو پروموشن ملی اور یہ فرشتوں میں جا کر کے شامل ہو گیا، ملائے اعلیٰ کی چیز بن گئے، حتیٰ کہ اس کو معلم الملائکہ کہا جانے لگا کہ یہ تو فرشتوں کا بھی استاذ ہے۔ جب اس کو اتنا بلند مقام ملا تو جس کو پروموشن ملتی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ پروموشن کے بعد، ترقی کے بعد، کچھ ملنے کے بعد، کوئی درجہ پانے کے بعد کیا اس کے اندر عاجزی آتی ہے یا اس کے اندر انا پرستی ایک بت کی شکل میں اس کے اندر آ جاتی ہے؟ یہی کچھ ابلیس کے ساتھ ہوا، شیطان کے ساتھ ہوا، عزازیل کے ساتھ ہوا کہ پروموشن اس کو مل چکی تھی، اب اس سے ہضم نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ جس وقت اللہ رب العزت نے پھر یہ حکم دیا سب ملائکہ کو کہ تم سارے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر اس کا نام کیا آ گیا؟ ابلیس۔ اصل نام تھا عزازیل، عزازیل سے یہ ابلیس کیسے بنا؟ ابلیس کا جو لفظ ہے اصل میں عربی کا جو مادہ ہے وہ ابلس یبلسو، وہاں سے یہ نکلے۔ ابلس یبلسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس چیز سے مایوس ہو جانا۔ جب اس کو اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا، اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ یہ مایوس ہو چکا تھا اللہ کی رحمت سے، تو اس نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ اب آئندہ سے میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں، اب میں ان سب کو اسی راستے پر چلاؤں گا جس راستے پر میں ہوں۔ اللہ نے اس کو مہلت دی اور ساتھ ہی بھی یہ فرمایا کہ ہاں مگر میرے جو نیک بندے ہیں تو کبھی بھی ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے۔ تو اس طرح سے اس کا نام عزازیل سے چھن کر کے ابلیس بن گیا۔ سوال ابھی تک قائم ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم تو فقط فرشتوں کو دیا تھا، اس میں تو ابلیس شامل نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حکم فرشتوں کو تھا لیکن یہ تو ان کا معلم تھا، یہ وہاں پر موجود تھا۔ جب سب نے سجدہ کرنا ہے تو جتنی بھی چیزوں تک اللہ رب العزت کا سجدے کا آرڈر پہنچ رہا ہے ان سب نے سجدہ کرنا ہے، یہ انڈرسٹوڈ تھا۔ کئی سارے اسکالر محض عقل کی روشنی میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو ابلیس کو سزا کیوں ملی؟ بھائی یہ سوال ابلیس تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم سے زیادہ عقل رکھتا ہے۔ ابلیس نے اس وقت یہ سوال نہیں اٹھایا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے تو حکم ہی نہیں ہے، حکم تو فرشتوں کا ہے۔ وہ آسانی سے یہ سوال کر کے سلیپ ہو سکتا تھا، وہ تمہارے سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ جس طرح سے فرشتوں کو حکم ہے اس طرح سے مجھے بھی یہ حکم ہے، اس لیے اس نے جو اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو یعنی جس کو مجھے سجدہ کرنا آپ چاہ رہے ہیں انسان، و خلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جو آگ ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اونچی جاتی ہے اور جو مٹی ہے وہ نیچے پاؤں کے آتی ہے، تو اونچے والی چیز نیچے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے گی؟ گویا کہ جس طرح آج کل کے جو عقل پرست لوگ ہیں، عقل مند نہیں عقل پرست لوگ، عقل پرستوں سے مراد وہ ہیں جو لوگ اپنی عقل کو وہی سے بھی اوپر سمجھتے ہیں۔ تو عقل پرست لوگوں کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ شیطان نے تسلیم کیا کہ مجھے بھی سجدے کا حکم تھا، انا خیر من، لیکن اس نے اپنی عقل کو لڑایا
ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال کرنا، ایک ہوتا ہے عقل کو لڑانا۔ عقل کو استعمال کرنے کی شریعت ترغیب دیتی ہے اور ایسے لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ عقل کو لڑاتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی عقل سے کام نہیں لیا، عقل سے کام لیا تھا فرشتوں نے، لیکن شیطان نے عقل سے کام نہیں لیا بلکہ اس نے عقل کو لڑایا اور آگے سے دلیل دی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے حکم سجدے کا فرشتوں کو تھا، اسی طرح سے سجدے کا حکم شیطان کو بھی تھا۔ اس کے بعد آگے ہم چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ میں سے سب نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو سجدہ تھا، کیا یہ سجدہ تعظیمی تھا یا تعبدی تھا؟ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی۔ سجدہ تعبدی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، مخلوق خالق کو سجدہ کرتی کہ اپنی کمزوری، اپنے ضعف کا اظہار کرنے کے لیے خالق کو سجدہ کرتے، سجدہ تعبدی ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا سجدہ تعظیمی، محض جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عظمت کو تسلیم کروانا، جیسے سابقہ انبیاء کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی روا تھا، جائز تھا، لیکن یہ جو شریعت محمدی ہے اس کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، صرف سجدہ تعبدی ہے کہ صرف مخلوق اللہ کو سجدہ کرے گی، کسی اور کو سجدہ نہیں کرے گی۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ آدم کی عظمت کو ثابت کرنے کی غرض سے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ تم سارے کے سارے اس کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ کیوں کروایا گیا؟ کیا یہ تسلیم کروانے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو نیچے والی چیز ہوتی ہے، جو کمزور والی چیز ہوتی ہے، جس کو اطاعت کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ اپنے سے اونچی والی چیز کے سامنے جھکتی ہے، اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ جو سجدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک خلیفہ اللہ کی طرف سے ایک زمین کے اوپر آ رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے زمین کا نظام سونپنا ہے، اس کو مسئول بنانا ہے، ذمہ دار بنانا ہے۔ تو ضروری یہ تھا کہ جتنی فطرت کی طاقتیں ہیں، جتنی نیچرل فورسز ہیں، اور وہ اپنی اپنی ڈومین کے مطابق جتنے فرشتے ہیں، ملک الموت ہے، اسی طرح سے دیگر ملک المطر ہے اور ملک الجبال ہے، جتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، جتنے سول سرونٹس ہیں، وہ سارے کے سارے تابع داری کریں گے۔ گویا کہ وہ ایک طرح سے حلف لے رہے ہیں اپنے اپوائنٹمنٹ کا کہ تم سب نے حضرت انسان کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک نظام سونپا جا رہا ہے اور ایک دن آئے گا جب ہم اس سے پوچھیں گے، لیکن تم نے محض اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے فرشتوں کی ایک خصوصیت رب العزت نے 28ویں پارے کے اندر سورۃ تحریم کے اندر یہ بتائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ان کو اس دن سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ زمین کے اوپر جو خلیفہ ہے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی ماننی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ جس طرح سے اس دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اس سے پھر ایک نہ ایک دن اس سے سوال ہوتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے۔ پھر جو سجدہ تھا اس کے اندر کیا چیز موجود تھی؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ سجدہ کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی کی دیگر آیات کے اندر یہ فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر انسان کو جو اس کا ایک سانچہ بنایا تو اس کے اندر اپنا روح ڈالی، پھونکی اس کے اندر۔ دو جگہ پہ فرمایا، سورہ حجر کے اندر بھی فرمایا، سورہ صاد کے اندر بھی فرمایا۔ گویا کہ اب انسان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک آ چکی تھی یا ڈیوائن ایلیمنٹ آ چکا تھا، وہ انسان کے اندر تھا، یہ روح ربانی آ چکی تھی، تو جس کی وجہ سے فرشتوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کو سجدہ کریں۔ لیکن شیطان کی یا ابلیس عزازیل، چونکہ اس کے پاس علم تھا، اس نے اپنے علم کی طاقت کا استعمال کیا، اس کی نظر انسان کے ظاہری حلیے کے اوپر تھی کہ یہ مٹی سے بنے، یہ ایک پتلا ہے، یہ ایک خاکی ہے، تو اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو نور تھا، جو لائٹ تھی، اس کے اندر اطاعت ہوتی ہے نور کے اندر، لیکن نار کے اندر بغاوت ہوتی ہے، اس کی خاصیت الگ ہے، نور کی خاصیت الگ ہے۔ نور جھک گیا لیکن نار اس نے بغاوت کی۔
اب یہ انسان کے لیے امتحان میں ڈال دیے کہ انسان کو یہ فضیلت و شرف مل تو گیا، لیکن اب یہ مسئول ہے، اس سے ایک نہ ایک دن پوچھا جائے گا۔ فرشتہ کہہ کر کیوں میری توہین کرتے ہو، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے کہ اس کو رب العزت نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس سے مطلوب ہیں، اور کس انداز میں اب یہ روز قیامت رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔